میں اقتدار کے لیے کسی سے مذاکرات نہیں کروں گا۔ عمران خان کی گفتگو۔ بانی چیئرمین تحریک انصاف و سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو آج 173 روز گزر چکے ہیں۔ عمران خان نے آج اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، 9 مئی کو ہم نے کون سا قانون توڑا تھا؟ یہ سب ایک ہیں، پی ڈی ایم نے مل کر حکومت بنائی تھی، ہم حکومت بنانے میں پیپلز پارٹی کا ساتھ کیوں دیں؟ سیاسی اتحاد صرف ایم ڈبلیو ایم اور جے یو آئی شیرانی کے ساتھ ہو سکتا ہے، پی ٹی آئی میدان میں ہوگی تو ہی انتخابی سروے مؤثر ہوں گے۔ نواز شریف کے سارے کیسز اسٹیبلشمنٹ نے معاف کروائے، سیاسی انجینئرنگ نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ عوام جس کو منتخب کرے اقتدار اس کو ملنا چاہیے۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ سیاستدانوں سے مذاکرات نہیں کرتا، لیکن مذاکرات صرف صاف و شفاف انتخابات پر ہوں گے۔ صاف و شفاف انتخابات کے لیے مذاکرات پر تیار ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا اس لیے کہتا ہوں کہ تمام کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے۔ نواز شریف نے ایمانداری سے آج تک کوئی کام نہیں کیا۔ پاکستان میں اس وقت بہت بڑا معاشی بحران ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنرل باجوہ کو توسیع دی، انہوں نے کہا کہ ان کو این آر او دو۔ ہم نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین لانے کی کوشش کی تھی، اس سے 80% دھاندلی ختم ہو جاتی۔ میں اقتدار کے لیے مذاکرات کسی سے نہیں کروں گا۔ مجھے 2 مرتبہ قتل کرنے کی کوشش کی گئی، ٹکٹوں کا اختیار میں نے پی ٹی آئی کی مقامی قیادت کو سونپا تھا۔ شیخ رشید نے پریس کانفرنس کی تھی جس کی وجہ سے حمایت نہیں کی گئی۔ میڈیا کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ میڈیا کو مکمل طور پر کنٹرول کر لیا گیا ہے۔ 25 مئی 2023 کے بعد سے ہماری جماعت کو کرش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک مفرور کو وی آئی پی پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ اعظم خان کو 40 روز تک اغوا رکھا گیا اور خاور مانیکا کو دباؤ میں لایا گیا۔ اس وقت جو حالات ہیں کوئی بھی پی ٹی آئی کو روک اور ہرا نہیں سکتا۔ ہم نے اتوار کو صرف انتخابی مہم کے لیے نکلنے کی کال دی ہے۔ یہ سیاست نہیں، آزادی کی تحریک ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا ٹک ٹاک پر عظیم الشان جلسہ۔ پاکستان تحریک انصاف نے پولیس کی فسطائیت کا توڑ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے نکال لیا ہے۔ گزشتہ شب ٹک ٹاک پر تحریک انصاف کے جلسے نے تمام ریکارڈز توڑ دیے۔ ٹک ٹاک جلسے پر چند گھنٹوں کے دوران 16 ملین لائکس آئے، جو کہ ایک ریکارڈ بن گیا ہے۔ جلسے میں تحریک انصاف کی نمایاں لیڈرشپ نے شرکت کی اور بانی چیئرمین عمران خان کا پیغام عوام تک پہنچایا۔ تحریک انصاف الیکشن سے قبل مزید ورچوئل جلسے بھی منعقد کرے گی۔ اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔ چیئرمین عمران خان اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت وکلا صفائی کی عدم دستیابی کے باعث بغیر کارروائی ملتوی۔ مزید سماعت کل ہوگی۔ کیس میں آج مزید گواہوں پر جرح ہونی تھی۔ توشہ خانہ ریفرنس کیس میں عمران خان کی نئی وکلا ٹیم اگلے ہفتے کیس لڑے گی۔ چیئرمین عمران خان اور اہلیہ بشرا بی بی کی توشہ خانہ نیب کیس کی جیل سماعت میں کارروائی بغیر آگے بڑھے، سماعت ہفتے کے روز تک ملتوی۔ آج بشرا بی بی عدالت کے سامنے پیش نہیں ہو سکی۔ عمران خان کے وکیل سلمان صفدر اور سکندر ذوالقرنین آئندہ سماعت پر وکالت نامے جمع کروائیں گے۔ ہمارے کیسز زیادہ اور وکیل کم ہیں، وکیل سلمان صفدر کے دلائل۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں فردر جرم عائد نہ ہو سکی۔ عمران خان نے بتایا کہ اہلیہ سے بات تک کرنے نہیں دی جاتی۔ اسلام آباد کے احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں چیئرمین عمران خان اور بشرا بی بی پر فردر جرم کی کارروائی ایک دفعہ پھر 30 جنوری تک مؤخر کر دی۔ آج بغیر کارروائی آگے کیس کی سماعت منگل تک ملتوی۔ دوران سماعت عمران خان نے عدالت کو بتایا، مجھے بشرا بی بی سے فون پر بات نہیں کرنے دیتے، مجھے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ آ رہی ہیں یا نہیں، لینڈ لائن سے ہی بات کروا دیا کریں۔ عدت میں نکاح کیس کے اسٹے آرڈر میں توسیع۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدت میں نکاح کے کیس کا ٹرائل روکنے کے حکم میں 31 جنوری تک توسیع کر دی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے بشرا بیگم کی درخواست پر سماعت کی۔ سلمان اکرم راجہ کی خود کو آزاد امیدوار قرار دیے جانے کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ سلمان اکرم راجہ کو آزاد امیدوار قرار دینے کے الیکشن کمیشن کے اقدام کے خلاف دائر درخواست پر فیصلہ محفوظ ہو گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے درخواست پر سماعت کی۔ تحریک انصاف امیدوار کے حق میں دستبرداری پر جاوید ہاشمی فسطائیت کا نشانہ۔ سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی نے تحریک انصاف امیدوار کے حق میں دستبرداری کا اعلان کیا تو پولیس نے ان کے گھر پر حملہ کر دیا، توڑ پھوڑ کی، ملازمین کو گرفتار کر لیا۔ آج جاوید ہاشمی کی رہائش گاہ پر تحریک انصاف کا ورکرز کنونشن ہونا تھا، جس پر پولیس نے دوبارہ حملہ کر دیا اور کنونشن سے روکنے کی کوشش کی۔ مریم نواز کو شکست کا شدید خوف، حلقے میں تحریک انصاف امیدوار کے بینرز اتروا دیے۔ لاہور سے تحریک انصاف کے امیدوار میاں شہزاد فاروق نے اپنے ٹویٹ میں بتایا، علیم خان اور مریم نواز کی فلیکسز لگی ہیں، جبکہ مریم نواز کے حکم پر میری فلیکسز اتاری جا رہی ہیں۔ میاں شہزاد فاروق میاں عباد فاروق کے بھائی ہیں، جو 9 مئی کے بعد سے فوجی تحویل میں ہیں۔ دوران قید ہی ان کا ننھا بیٹا عمار بھی صدمے سے فوت ہو چکا ہے۔
فسطائیت کے باوجود تحریک انصاف امیدواروں کی کامیاب انتخابی مہم جاری۔ تحریک انصاف کے پی 149 سے نامزد امیدوار حافظ ذیشان رشید 185 دن سے جیل میں قید ہیں۔ ان کی انتخابی مہم ان کی بیٹی اس امید سے ڈور ٹو ڈور کیمپین کر رہی ہے کہ اس سے اس کے والد کو رہائی مل جائے گی۔ حافظ ذیشان کا انتخابی نشان ہوائی جہاز ہے۔ لاہور NA 121 میں پاکستان تحریک انصاف کا پاور شو، امیدوار حلقہ NA 121 وسیم قادر انتخابی نشان وکٹیں اور امیدوار برائے PP 153 میاں اویس انجم انتخابی نشان گٹار نے شرکت کی۔ NA 173 رحیم یار خان سے PTI کے امیدوار بیرسٹر نبیل ڈاہر انتخابی نشان ہری مرچیں کا حلقے میں انتخابی جلسہ۔ لکی مروت میں شیر افضل مروت نے بھی بڑے جلسے کی صدارت کی۔ اپنے حلقے کے امیدواروں کے نام اور نشان جاننے کے لیے آپ pticandidates.com پر سرچ کر سکتے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان۔ عام انتخابات سے قبل ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق نگران حکومت کی جانب سے 31 جنوری سے 15 فروری تک کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 7 روپے فی لیٹر تک اضافہ کیا جا سکتا ہے، تاہم حتمی فیصلہ اوگرا کی تجویز کے بعد کیا جائے گا۔ مرغی کے گوشت کی قیمت میں بڑا اضافہ۔ لاہور برائلر مرغی کی فی کلو گوشت کی قیمت 650 روپے سے تجاوز کر گئی۔ 2 دن کے دوران قیمت میں 39 روپے کا اضافہ ہو گیا۔ برائلر مرغی کی فی کلو گوشت کی نئی قیمت 651 روپے مقرر کی گئی ہے۔ گوشت کی فی کلو قیمت میں آج 19 روپے کا اضافہ ہوا، جبکہ کل 20 روپے مہنگا ہوا تھا۔